ہاں جی، ایک سوال ہے بڑا، میں مختصر سا اس کا جواب دوں گا۔ سوال کسی نے پوچھا ہے، دوست نے، کہ منہ سے خون آنا اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی، منہ سے خون آنے کی وجہ جو ہے، یہ عضلاتی اعصابی تحریک میں ایسا ہوتا ہے عام طور پر۔ تو یہ عضلاتی اعصابی تحریک کو مد نظر رکھیں، اور یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ غدی تحریک میں نہیں آتا۔ غدی تحریک میں بھی جب خون زیادہ پتلا ہو جاتا ہے تو روک شعریہ سے جو ہے وہ اخراج پا جاتا ہے، اس لیے ایسا غدی عضلاتی تحریک میں بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے منہ سے خون ہونے کی علامت کا علاج کرنے کے لیے آپ کے لیے سب سے ضروری یہ ہے کہ آپ تشخیص کریں کہ یہ عضلاتی اعصابی تحریک کا کیا دھرا ہے یا غدی عضلاتی تحریک کا کیا دھرا ہے۔ اگر یہ عضلاتی اعصابی تحریک کا کیا ہوا ہے تو پھر آپ غدی عضلاتی جو ہے اس کا علاج کریں گے، تریاق بیضہ دے دیں گے، غدی عضلاتی ملین دے دیں گے، اس سے بھی ضرور فائدہ ہو جائے گا، یہ منہ سے خون آنا رک جائے گا۔ اور اگر یہ غدی عضلاتی تحریک ہے، غدی عضلاتی تحریک میں آپ جو ہیں اکسیر بادیان اور اعصابی غدی ملین دے دیں گے، اس سے بھی منہ سے خون آنا رک جائے گا۔ اکسیر بادیان میں سونف 50 گرام، ملچھی 50 گرام، اور اسی طرح جو ہے وہ ہلدی 50 گرام، تینوں کو علیحدہ علیحدہ گرائنڈ کر کے مکس کر لیں۔ یہ اکسیر بادیان ہے، اس کی 2 گولیاں صبح دوپہر شام دیں۔ اس میں آپ اعصابی غدی ملین بھی دے سکتے ہیں، اعصابی غدی تریاق بھی دے سکتے ہیں۔ اعصابی غدی تریاق میں ہلدی 15 حصے، شیر مدار 1 حصہ، اور ہلدی کو پیس کر شیر مدار بنا کر آدھا گھنٹے تک اچھی طرح اسے کھرل کر لیں۔ یہ اعصابی غدی جو ہے یہ تریاق تیار ہے۔ اور یہ اکسیر بادیان کے ساتھ یہ بھی کالی مرچ کے برابر گولی ایک صبح دوپہر شام دیں گے تو انشاءاللہ اس سے بھی جو ہے یہ منہ سے خون آنا رک جائے گا۔ اگر اعصابی غدی تریاق نہ دے پائیں تو اعصابی غدی ملین بھی دے سکتے ہیں۔ اس میں سہاگا جو ہے وہ جو 70 گرام، ملاٹھی 70 گرام، ریحمن چینی 40 گرام، اور شیر مدار جو ہے وہ 5 گرام، ان تینوں کو اچھی طرح 2 دوائیوں کو گرائنڈ کر لے کے پھر اس میں شیر مدار جو ہے وہ ملا لیں۔ تو اللہ کے لطف و کرم سے آدھا گھنٹہ خرد کریں، یہ اکسیر بادیان کے ساتھ یہ اعصابی غدی ملین دے دیں تو اس کا بھی فائدہ ہو جائے گا۔ اعصابی غدی ملین کا نسخہ ایک بار پھر سن لیں، جلدی میں بولا گیا ہے۔ سہاگا جو ہے 70 گرام، ملاٹھی 70 گرام، ریحمن چینی 40 گرام، شیر مدار 50 گرام۔ تو یہ ہے اس کا نسخہ، ان کے دینے سے انشاءاللہ تعالی مریض ٹھیک ہو جائے گا۔ ان کا تشخیص کرنے کے لیے اگر نبض 2 انگلیوں تک جاتی ہے اور وہ شرف میں ہے اور سلب میں ہے اور سریع ہے، قوی ہے، تو ایسی نبض عضلاتی اعصابی ہوگی، تو پھر آپ پہچان لیں گے کہ میرا منہ سے خون آنا جو ہے یہ عضلاتی اعصابی ہے، اس کا علاج غدی عضلاتی ملین یا تریاق معدہ ہے۔ اور اگر نبض ضیق ہے، درمیان میں ہے، طویل میں ہے، تو یہ غدی عضلاتی ہے، تو اس کا علاج وہ ہوگا جو میں نے غدی عضلاتی تحریک کا تجویز کیا ہے، آپ کو بتا دیا گیا ہے۔ لیکن اس میں ایک یاد رکھیں، حکیم انقلاب نے ایک قانون بتایا ہے، جب جسم میں خشکی کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر رطوبات اخراج نہیں پاتی، جب جسم میں رطوبات کا غلبہ ہوتا ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ خون کا اخراج نہیں ہوتا۔ اس قانون کے تحت اگر آپ خواہ وہ عضلاتی اعصابی ہو خواہ وہ غدی عضلاتی ہو، اس میں اگر آپ رطوبات پیدا کر دیں گے، اعصابی غدی ملین، اعصابی غدی تریاق یا اسی طرح اکسیر بادیان ساتھ ان کے دے دیں گے تو اس سے بھی اس کے منہ سے خون آنا رک جائے گا۔ اسی سے غلطی کر کے بعض نئے محققین بنے ہیں، وہ یہ ثابت کر رہے ہیں کہ یہ عضلاتی اعصابی کا علاج اعصابی غدی سے تری سے کرنا زیادہ بہتر ہے۔ ایسا نہیں ہے، یہ مخصوص حالت ہے
جس کی وضاحت حکیمی انقلاب نے اپنی تحقیقات میں، اپنی تحریرات میں واضح طور پر کر دی ہیں. اور یہ وقتی طور پر علاج ہے، یہ جو ہے یہ قانون نہیں ہے. یہ قانون کی دوسری صورت ہے کہ خون کو روکنے کے لیے اگر رطوبات پیدا کر دی جائیں تو خون رک جاتا ہے، وہ کسی بھی جگہ سے کسی بھی تحریک میں آ رہا ہو. اس لیے یہ ایک علیحدہ قانون ہے کہ اگر خون کو فلو کو روکنا ہو تو رطوبات پیدا کر دیں، اور رطوبات جو ہیں اعصابی تحریک میں پیدا بھی ہوں گی اور خون میں اکٹھی بھی ہوں گی، جس سے منہ سے خون آنا انشاءاللہ تعالی رک جائے گا. جو تشخیص کا ملکہ نہیں رکھتا وہ رطوبات پیدا کر لے، اعصابی گدی تریاق دے دے، ساتھ اکسیر بادیان دے دے. اگر اعصابی گدی تریاق نہیں تیار کر سکتا، اعصابی گدی ملین اور اکسیر بادیان کی کمبینیشن سے دے دے. مولی، گاجر، شلجم، کدو، ٹینڈے، گھیا، توری، مونگی کی دال، کالی مرچ، ہلدی، ادرک، لہسن، دھنیا، زیرہ سفید، یہ مسالے ڈال کر دے. پھلوں میں سردہ، گرما، امرود، خربوزہ، پپیتا، ناشپاتی، کیلا یہ پھل دیں تو اللہ کے لطف و کرم سے یہ منہ سے خون آنے کی علامت جو ہے وہ رفع ہو جائے گی. بعض اوقات مسوڑوں کی خرابی ہوتی ہے، مسوڑوں کی خرابی سے منہ سے خون آ رہا ہوتا ہے، تو ان دعاؤں سے انشاءاللہ اس سے بھی فائدہ ہوگا. اگر اس میں کوئی نہ فائدہ ہو تو پھر کسی ڈینٹل ڈاکٹر کو مسوڑے ضرور دکھا لیے جائیں، تاکہ اگر ان میں شدید انفیکشن ہے تو اس کے بارے میں ان کا علاج کر لیا جائے تو منہ سے آنا خون جو ہے وہ رک جائے گا.